السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہم وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ احادیث شریفہ و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی اور ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بھی بیان کی جائے گی تاکہ احادیث شریفہ کا منشا اور مقصد سمجھنے میں آسانی ہو اور امت مسلمہ ان پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احادیث شریفہ پر اور احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایمان کا بیان چل رہا ہے۔ آج کی نشست کا آغاز حدیث نمبر 2731 سے ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا ابو عبیدۃ بن ابی الصفر حدثنا احمد بن عبد اللہ الحمدانی اخبرنا الحجاج بن محمد عن یونس بن ابی اسحاق عن ابی اسحاق الحمدانی عن ابی جحیفۃ عن علی بن ابی طالب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا فالله اعدل من ان يثني على عبده العقوبة في الآخرة ومن اصاب حدا فستره الله عليه وعفى عنه فالله اكرم من ان يعود في شيء قد عفى عنه۔ هذا حديث حسن غريب وهذا قول اهل العلم لا نعلم احدا كفر احدا بالزنا والسرقة وشرب الخمر۔ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی حد کو پالے، یعنی جس کسی پر حد لازم ہو جائے اور اس کی سزا دنیا میں اس کو جلدی دی گئی، دنیا ہی میں اس کو سزا دے دی گئی، تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے کہ اپنے بندے کو آخرت میں دوبارہ عذاب دے۔ اور جو کوئی حد کو پالے، یعنی جس کسی پر حد لازم ہو جائے زنا کی وجہ سے یا چوری کی وجہ سے یا شراب پینے کی وجہ سے یا پاک دامن عورت پر تہمت لگانے کی وجہ سے، بہرحال کسی ایک سبب سے اگر کسی پر حد جاری کرنا لازم ہو جائے، واجب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی ستر پوشی کرے اور اس کو درگزر کر دے، تو اللہ تعالیٰ کریم ہے، زیادہ بزرگی والا ہے، کرم والا ہے، اس سے کہ وہ جس چیز کو معاف کر چکا ہے اس کو پھر دوبارہ اس کی سزا دے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، یہ علماء کا قول ہے، ہم نہیں جانتے کہ کسی نے چوری، زنا اور شراب پینے والے کو کافر کہا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر اپنے بندے کے دنیا میں گناہ معاف کر رہا ہے، مطلب ستر پوشی کر رہا ہے، اس کے گناہوں کو چھپا رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل اور ضمانت نہیں ہے کہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا چھپا کر رکھے گا۔ مطلب یہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کی پردہ پوشی کیا ہے، اس کے گناہوں کو چھپا دیا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آخرت میں بھی چھپائے، یعنی آخرت میں بھی وہ پکڑ سکتا ہے، گرفت کر سکتا ہے۔ ہاں، دو باتیں بتائی جا رہی ہیں یہاں پر۔ اگر کسی پر دنیا میں حد واجب ہو جائے، لازم ہو جائے، زنا کرنے کی وجہ سے یا چوری کرنے کی وجہ سے یا شراب پینے کی وجہ سے یا پاک دامن عورت پر تہمت لگانے کی وجہ سے اگر حد واجب ہو جائے اور اس پر حد جاری کر دی جائے، اسلامی سلطنت ہو، اسلامی حکومت ہو، اور اس کا جرم ثابت ہو جائے اور اس پر حد جاری ہو جائے، تو کیا آیا اس کو آخرت میں پھر دوبارہ سزا ملے گی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کسی پر حد لازم ہو جائے اور اس حد کی سزا اس کو دنیا میں مل جائے تو اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والا ہے، دوبارہ بندے کو آخرت میں سزا نہیں دے گا۔ جس گناہ کی سزا اس کو دنیا میں مل چکی ہے اس کی دوبارہ سزا آخرت میں نہیں ملے گی۔
اور البتہ جس بندے پر حد واجب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی ستر پوشی کرے اور معاف کر دے، بندے کے توبہ کرنے کی وجہ سے بندہ اس سے تائب ہو جائے اور اس کا جرم ثابت نہ ہو، یا اس کے جرم کی کسی کو اطلاع نہ ہو اور وہ خود بھی اقرار نہ کرے، اور پھر اس کا جرم محفوظ چھپ جائے، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کر دیا اور اس کو معاف کر دیا، تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہیں دے گا اس جرم کی جس کو وہ معاف کر چکا ہے۔ معاف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی سزا نہیں دے گا۔ اس حدیث شریف میں معافی کا ذکر ہے، اور اس سے پہلے ایک جو حدیث شریف گزری تھی کل کے بیان میں کہ جس کسی پر حد لازم ہو جائے، واجب ہو جائے اور حد جاری کر دی جائے تو وہ حد اس کے گناہ کا کفارہ ہے، اور جس کسی پر حد لازم ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے، اس کے گناہ کو چھپا دے، معافی کا ذکر نہیں ہے وہاں پر، اس کا جرم ثابت نہیں ہوا حاکم وقت کے پاس اور اس کو دلائل سے ثابت نہیں کیا جا سکا گواہوں کے ذریعے، اس کا جرم یا عام مخلوق کے سامنے آیا ہی نہیں، اس کا جرم تنہائی میں خلوت میں وہ گناہ کیا تھا اور اس کا گناہ چھپا ہوا رہا، اللہ تعالیٰ ستر پوشی کیا، تو اب اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، قیامت کے دن چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ یہ دو چیزوں کا اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، چاہے تو معاف بھی فرما سکتا ہے، چاہے تو سزا بھی دے سکتا ہے۔ جس گناہ کو وہ دنیا میں معاف نہیں کیا، صرف ستر پوشی کیا، چھپا دیا اس کو لوگوں کی نگاہوں سے، اور یہاں پر معافی کا ذکر ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر حد لازم اور واجب ہونے کے بعد اس کو کی پردہ پوشی کیا اور اس کے توبہ کرنے کی وجہ سے اس کی گناہوں کو معاف کر دیا، تو قیامت کے دن اس کو اس کی سزا نہیں دے گا، اور یہ اہل علم کا قول ہے۔ اور اہل سنت و جماعت کے پاس انسان گناہ کبیرہ کرنے سے کافر نہیں ہوتا، زنا کرنے سے کافر نہیں ہوتا، چوری کرنے سے، شراب پینے سے اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، البتہ ان چیزوں کو حلال سمجھنے والا کافر ہو جائے گا۔ حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے، زنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا حرام ہے، غیبت کرنا یہ بھی حرام ہے۔ تو جو گناہ کبیرہ ہے، جادو کرنا ہے، غیبت کرنا ہے، میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا ہے اور جھوٹی قسم کھانا ہے، یہ گناہ کبیرہ جتنے بھی ہیں ان کا ارتکاب کرنے سے، یعنی گناہ کبیرہ کرنے سے مومن مسلمان کفر میں داخل نہیں ہوتا، البتہ گناہ کبیرہ کو، حرام کو حلال سمجھنے سے کافر ہو جائے گا۔ ایک فرقہ ہے جو گناہ کبیرہ کے مرتکب کو بھی کافر کہتا ہے، جبکہ قرآن اور احادیث شریفہ سے بات ثابت ہے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا کافر نہیں ہوتا، البتہ ان کو حلال سمجھ کر اگر کر رہا ہے تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ وہ حرام کو حلال سمجھنے سے کافر ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 2732، باب ما جاء المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم۔ ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل اي المسلمين افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ یہ بیان اس حکم کا جو آیا ہے کہ حقیقی معنی میں کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، یعنی جس کے زبان کے شر سے اور ہاتھ کے شر سے مسلمان محفوظ رہیں، حقیقی معنی میں کامل مسلمان وہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور کامل مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے خون اور مال محفوظ اور مامون رہیں۔ ایک روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سے مسلمان افضل ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ حفاظت میں رہیں، محفوظ رہیں، زبان کے شر سے، ہاتھ کے شر سے لوگ محفوظ رہیں، یعنی جو اپنی زبان اور ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے وہ حقیقی معنی میں کمال درجے کا مسلمان ہے۔ اور مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان اور دوسرے مسلمانوں کا خون اور مال محفوظ رہے۔ مطلب یہ ہے کہ حقیقی معنی میں مومن وہ ہے جو کسی کا خون نہ کرے
اور کسی کا مال ہڑپ نہ کر لے۔ تو بہرحال اس حدیث شریف میں لسان کا ذکر مقدم ہے۔ انسان کبھی زبان کے اشاروں سے، زبان سے کہہ کر ایسی تکلیف پہنچاتا ہے کہ جس کا کوئی زخم اور جس کا کوئی مرہم نہیں ہوتا۔ اسی لیے عربی میں کہا جاتا ہے کہ نیزوں کا زخم تو بھرا جا سکتا ہے، مندمل ہو سکتا ہے، لیکن زبان کا زخم مندمل نہیں ہوتا، یعنی زبان کا زخم ہمیشہ باقی رہتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اسی لیے زبان سے بھی تکلیف پہنچانا یہ شریعت میں درست نہیں ہے، چاہے زبان سے ہو یا ہاتھ سے۔ ایک شخص ہاتھ سے تکلیف پہنچانے پر قدرت نہیں رکھتا، لیکن اس کی زبان چرب زبانی سے کام لے کر ٹارچر کرتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، تانے دیتا ہے، تو یہ بھی حرام ہے، درست نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2733 حدثنا بذلك ابراہیم بن سعید الجوہری حدثنا ابو اسامۃ عن برید بن عبد اللہ بن ابی بردۃ عن جدہ ابی بردۃ عن ابی موسیٰ الاشعری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای المسلمین افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده هذا حدیث صحیح غریب من حدیث ابی موسیٰ الاشعری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی الباب عن جابر وابی موسیٰ وعبد اللہ بن عمر حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سے مسلمان افضل ہیں، سب سے بہترین، سب سے افضل مسلمان کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ حقیقی معنی میں کامل مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت سے صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت جابر، ابو موسیٰ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2734 باب ما جاء ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا حدثنا ابو قریب حدثنا حفص بن غیاث عن الاعمش عن ابی اسحاق عن ابی الاحوص عن عبد اللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا كما بدأ فطوبى للغرباء وفي الباب عن سعد وابن عمر وجابر وانس وعبد الله بن عمرو هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود انما نعرفه من حديث حفص بن غياث عن الاعمش وابو الاحوص اسمه عوف بن مالك بن نضلة الجثمي تفرد به حفص۔ یہ بیان اس حکم کا جو آیا ہے کہ اسلام کی ابتدا اور انتہا غریبوں سے ہے۔ ابتدا میں جو مسلمان ہوئے ہیں، اسلام میں داخل ہوئے ہیں، وہ بھی غریب تھے، اور آخر جو اسلام ہوگا، اسلام کی انتہا بھی غربا پر ہوگی۔ یعنی ایک مطلب یہ بھی بیان کہ محدثین کے اسلام ابتدا میں اجنبی تھا، ایک آدھ ایسا فرد اسلام قبول کر رہا تھا، اسلام میں داخل ہو رہے تھے، آہستہ آہستہ لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ اس کے بعد پھر جب اسلام کا اختتام ہوگا، یعنی قیامت جب آئے گی تو اس وقت بھی یہی حال ہوگا کہ اسلام اجنبی رہے گا، یا اسلام قبول کرنے والے، اسلام لانے والے اکثر لوگ غریب رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، دو مفہوم بھی ہو سکتے ہیں۔ اسلام غربت کے ساتھ شروع ہوا اور عنقریب غریبوں ہی کی طرف لوٹ کر رہ جائے گا، جیسے اس کا آغاز ہوا تھا، جیسے شروع ہوا تھا اسلام، جیسے اس میں لوگ داخل ہونا شروع ہوئے تھے، ایسے ہی ہوگی۔ بس غربا کے لیے خوشخبری ہے، جنت ہے۔ طوبہ کے ایک معنی خوشخبری کے ہیں، اور ایک معنی طوبہ کے جنت میں ایک درخت کا نام ہے طوبہ، تو غربا کے لیے طوبہ ہے یعنی جنتی درخت ہے، جنت میں جو درخت ہے وہ ان کے لیے ہے خوشخبری کے طور پر۔ اس باب میں حضرت سعد ابن عمر، جابر، انس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی روایت منقول ہے۔ یہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے حسن غریب صحیح ہے، اور ہم اسے بواسطہ حفص بن غیاث اعمش کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ اس روایت میں وہ منفرد ہیں، ابو احوص کا نام عوف بن مالک بن نضلہ جشمی ہے، اس حدیث میں یہ منفرد ہیں۔ بہرحال اسلام قبول کرنے والے ابتدا میں کمزور لوگ تھے، غریب لوگ تھے، اسی لیے ایک بادشاہ کے پاس قریش کا ایک وقت پہنچا جس میں ابو سفیان بھی تھے، جو فتح مکہ کے وقت تک مسلمانوں کے سخت ترین دشمن تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اسلام قبول کیا۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ قریش کے سفیر تھے، ان کے نمائندے تھے، ایک بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ ان کو دربار میں بلا کر
کہا کہ میں آپ سے چند سوالات کروں گا کہ عرب میں جو نبی ظاہر ہوئے ہیں، جو آخری نبی تشریف لائے ہیں، میں ان کے بارے میں چند سوالات کروں گا اور مجھے ان کے صحیح جوابات چاہیے۔ پھر اس نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے پیچھے ان کے قبیلے کے چند لوگوں کو اس لیے ٹھہرا کر دیا تاکہ اگر ابو سفیان غلط بیانی سے کام لیں یا جھوٹ بولیں تو وہ لوگ ان کی تکذیب کریں، ان کو جھٹلا دیں اور بادشاہ کو آگاہ کر دیں۔ تو اس میں سے بادشاہ نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ مسلمان ہونے والے لوگ کیسے ہیں، کون ہیں، امیر ہیں یا غریب؟ تو ابو سفیان نے کہا تھا کہ ان کے دین میں داخل ہونے والے ضعیف، کمزور اور غریب لوگ ہیں۔ تو بہرحال اسلام جس طرح شروع ہوا تھا قیامت کے قریب ختم بھی ویسے ہی ہوگا۔ تو جو لوگ غریب ہیں، اجنبی ہیں، اپنے وطن میں رہ کر بھی جو اجنبی ہو گئے ہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، ان کے لیے خوشخبری ہے جنت کی، خوشخبری ہے طوبیٰ درخت کی۔ حدیث نمبر 2735 حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن اخبرنا اسماعیل بن ابی اویس حدثنی کثیر بن عبداللہ بن عمرو بن عوف بن زید بن بلحۃ عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین لیأرز الی الحجاز کما تأرز الحیۃ الی جحرها ولا يعقلن الدین فی الحجاز معقل الاودیۃ من رأس الجبل ان الدین بدأ غریبا ویرجع غریبا فطوبى للغرباء الذین یصلحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی هذا حدیث حسن۔ حدیث نمبر 2734 گزری ہوئی۔ کثیر بن عبداللہ بواسطہ والد اپنے دادا حضرت عمرو بن عوف بن زید بن ملحہ سے روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین حجاز کی طرف اس طرح سمٹ جائے گا جس طرح سانپ اپنے سوراخ میں اپنے بل کی طرف سمٹ جاتا ہے، اور دین حجاز میں اس طرح پناہ لے گا جس طرح پہاڑی بکری پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لیتی ہے۔ یقیناً دین غریبوں سے شروع ہوا اور انہی پر ختم ہوگا، انہی کی طرف لوٹے گا۔ بس خوشخبری ہے ان غرباء کے لیے جو میرے بعد میری بگڑی ہوئی سنت کی اصلاح کریں گے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اس میں بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ دین اسلام کا آغاز ہوا تھا حجاز سے، مکہ مکرمہ سے، تو وہ پھر آخر میں مکہ مکرمہ کی طرف ہی پلٹے گا، لوٹے گا، سمٹ کر رہ جائے گا۔ جیسے سانپ جب اپنے بل سے باہر نکلتا ہے تو پھر دوبارہ بل کی طرف آتا ہے، سمٹ جاتا ہے، ایسے ہی دین اسلام بھی حجاز کی طرف پلٹ کر آ جائے گا، اور حجاز میں ایسے پناہ لے گا دین جیسے پہاڑی بکری، پہاڑ پر رہنے والی بکری جس کا بسیرا پہاڑ پر ہے، پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لیتی ہے، تو ایسے ہی دین اسلام کا آغاز بھی حجاز سے ہوا تھا، پھر اسی پر اس کا اختتام ہوگا۔ اس میں خوشخبری دی جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو مسلمان ہوتے ہیں، دین اسلام کو قبول کرتے ہیں، اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، اور سنتوں میں جو بگاڑ پیدا کیا جا چکا ہے، لوگوں کی جانب سے جو بگاڑ پیدا ہوگا اس بگاڑ کی اصلاح کریں گے، اس بگاڑ کو دور کریں گے، فساد سے سنت کو پاک کریں گے۔ حدیث نمبر 2736 باب ما جاء فی علامت المنافق حدثنا ابو حفص وہ پاک کون کریں گے؟ غرباء جو دین اسلام کو قبول کریں گے۔ اور پاک مطلب پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سنتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہے احادیث شریفہ سے، سنتوں میں اگر بگاڑ آ جائے، اب جیسے عام طور پر مسواک کرنا ایک سنت ہے، بہت اہمیت والی سنت ہے، اب مسواک کی جگہ مسواک پیسٹ نکل چکا ہے، مختلف چیزوں کے ذریعے سنتوں کی طرف سے مسلمانوں کو پھیرا جا رہا ہے۔ مسواک کی سنت مسواک پیسٹ کرنے سے ادا نہیں ہوگی، مسواک کی سنت مسواک کرنے سے ہی ادا ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے مثال کے طور پر اس طرح کی جو سنتیں ہیں، سنتوں میں جو بگاڑ آ جائے گا، جیسے نمازوں کے اوقات ہیں اور نمازوں میں جو سنن ہیں، اس میں لوگ بگاڑ پیدا کریں گے، تو یہ لوگ اس بگاڑ کی اصلاح کریں گے، اس بگاڑ کو دور کریں گے۔ سنتوں کو جس حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں قرن اول میں تھی صحابہ کے دور میں، پھر ان کے بعد اسی حالت پر لائیں گے، اس کو پاک و صاف کریں گے بدعتوں سے۔ سنت پر عمل کر رہے ہیں لوگ لیکن اس کے اندر تبدیلی کر کے، یا سنت کی جگہ ایک بدعت کو رواج دے کر، تو ان تمام چیزوں کو وہ لوگ
ختم کریں گے، اس کی اصلاح کریں گے۔ کہ بدعات کو رواج دے کر کا مطلب کیا ہے؟ بدعات سے مراد کس قسم کی بدعات ہے یہ؟ کیونکہ شریعت میں ایک بدعات حسنہ ہے اور ایک بدعات سیئہ ہے جی، تو پھر اب اگر بدعات سیئہ ہے تو ایسی بدعات کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، اور بدعات حسنہ ہے تو بدعات حسنہ کی اجازت بھی ہے، اور پھر بدعات حسنہ جو شخص ایجاد کرتا ہے اور وہ طریقہ نکالتا ہے تو اس پر اجر اور ثواب کی بشارت دی گئی ہے، اور ایسے شخص کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے۔ تو اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، بدعات دیکھیے، سنت اور بدعات کا جہاں تک تعلق ہے، بدعات کے بارے میں محدثین کرام نے اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ جہاں کہیں جس کسی ایک بدعت کی ایجاد کی جاتی ہے تو اسی کے مثل ایک سنت وہاں سے اٹھ جاتی ہے۔ جیسے اس دور میں مسواک کی جو سنت ہے وہ بڑی اہمیت والی سنت رہی ہے ہر دور میں، اس کے بڑے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے اپنی امت کو مشقت میں ڈالنے کا خوف نہ ہوتا، ڈر نہ ہوتا، تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تو اب کیا ہو گیا ہے، وہ مسواک کی جگہ مسواک پیسٹ آ گیا ہے۔ ہر چیز میں دیکھیے، آپ مساجد میں دیکھیے، ادھر ادھر وغیرہ جو بھی ڈیکوریشنز ہے یا تبدیلیاں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو کام نہیں ہوا تھا، بعد میں اگر وہ کام کیا گیا، وہ فعل انجام دیا گیا تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ لیکن بدعتوں میں بھی بعض بدعتیں ایسی ہیں جو بدعت واجبہ کہلاتی ہیں۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں قرآن مجید آج جس شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے اس شکل میں اس وقت موجود نہیں تھا، بلکہ درختوں کے پتوں پر مختلف چیزوں پر قرآن مجید کی کتابت ہوئی تھی، بکھرا ہوا تھا قرآن مجید۔ ایک جنگ ہوئی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں، اس وقت آپ خلیفہ وقت تھے۔ ایک جنگ ہوئی جس کا نام جنگ یمامہ ہے، جس میں تقریباً 700 صحابہ جو حافظ قرآن تھے، جن کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ تھا، 700 صحابہ، 700 حافظان قرآن شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیے کہ جنگ یمامہ میں 700 حفاظ صحابہ شہید ہو چکے ہیں، اگر ان کی شہادت کا یہی سلسلہ جاری رہا تو ایک دن قرآن ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید کو یکجا کرنا چاہیے، ایک جگہ جمع کر کے کتاب کی شکل دے دینا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اے عمر، یہ ایک ایسا کام ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیے تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اصرار کیے اور عرض کیے کہ اللہ کی قسم یہ کام بہتر ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے، یہ کام کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی شرح صدر ہو گیا، ان کے بھی دل میں اللہ کی طرف سے یہ بات آ گئی کہ قرآن مجید کی تدوین، اس کی کتابت، اس کو ایک جگہ کرنے کا یہ وقت ہے، اب اس کو جمع کرنا چاہیے۔ چنانچہ قرآن مجید کی تدوین کا آغاز ہوا۔ قرآن مجید کے جو کاتبین تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں وحی کی جو کتابت کرتے تھے، ان کو بلایا گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ خاص طور پر کتابت کیا کرتے تھے وحی کی، ان کو بلا کر ان کو حکم دیا گیا کہ قرآن مجید کو یکجا کرنا ہے، جتنے صحابہ ہیں جن کو جو کچھ یاد ہے 2 گواہوں کے ساتھ پیش کرنا چاہیے اس کو۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ذمہ داری دی گئی، تو حضرت عرض کیے کہ اگر مجھے ایک پہاڑ کو اس کی جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا اگر حکم دو تو میں کروں گا، لیکن یہ کام تو بہت مشکل ہے، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر اصرار کیے، بار بار ذکر کیا ان سے کہ یہ کام خیر کا ہے، بھلائی کا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے، اچھائی کا کام ہے، یہ امت کے لیے ایک نسخہ قرآن مجید کا فراہم ہو جائے گا، آسانی کے ساتھ تلاوت بھی ہوگی، اس پر عمل بھی ہوگا۔ بار بار اصرار کرنے سے ان کا بھی شرح صدر ہو گیا، ان کے بھی دل میں شرح صدر کا معنی شرح صدر دل کھل گیا، ان کا بھی سینہ روشن ہو گیا، ان کا بھی کھل گیا، اللہ کی طرف سے ان کے دل میں بھی یہ بات آ گئی کہ یہ کام کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ بھی تیار ہو گئے۔ اس کے بعد پھر پورے اتقان کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اور گواہوں کے ساتھ قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو جمع کیا گیا۔ اتفاق سے سورہ توبہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم سے سورہ ختم تک 2 آیتیں
صرف ایک صحابی کے پاس ملی، جبکہ صحابہ کا التزام، ان کی کوشش یہ تھی کہ ایک ایک آیت کے دو دو گواہ ہونا چاہیے۔ اب جب سورہ توبہ کی 2 آیتیں ملی اور بہت تلاش کرنے کے باوجود کسی دوسرے صحابی کے پاس نہیں ملی، لیکن اتفاق سے جس صحابی کے پاس یہ 2 آیتیں ملی وہ خزیمہ بن ثابت تھے، جن کی گواہی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان تو بولے اب یہاں پر اور کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ بن ثابت کی گواہی کو 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دیا۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ثابت ہو رہا ہے، علم غیب اور اختیار بھی ثابت ہو رہا ہے، 2 جی چیزیں ایک ہی حدیث میں، لیکن آگے جا کے یہ ہونے والا تھا، معلوم ہے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گواہی کو 2 کے برابر قرار دیے۔ تو بہرحال یہ بھی بدعت ہے، جو بدعت کی رٹ لگانے والے ہیں یا بدعت کو کلو بدعت ضلالہ کہنے والے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں ہے، تو لوگ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ قرآن مجید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ کے وصال مبارک تک بھی یکجا نہیں تھا، ایک جگہ جمع کیا ہوا نہیں تھا۔ اور دوسری بات، صحابہ کے زمانے میں تو نقطے بھی نہیں تھے اور زیر زبر پیش بھی قرآن مجید پر لگا ہوا نہیں تھا۔ یہ کام حجاج بن یوسف نے انجام دیا اپنے زمانے میں، کہ اس نے قرآن مجید میں نقطوں کا اہتمام کیا اور زیر زبر پیش کا بھی اہتمام کیا، تاکہ لوگوں سے پڑھنے میں غلطی نہ ہو، کیونکہ اسلام جب آہستہ آہستہ پھیلتا گیا، عرب سے ہٹ کر جب اسلام عجم میں داخل ہوا، عجمی لوگ مسلمان ہونے لگے، تو قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کا ان کے اندر شعور نہیں تھا، اور چونکہ زبان ان کی عربی نہیں تھی، اس لیے زیر کی جگہ زبر، زبر کی جگہ پیش پڑھنے سے قرآن مجید کے معنی اور مفہوم بدل جاتے ہیں، اور بعض مقامات تو ایسے ہیں جہاں پر انسان کافر ہو جاتا ہے اس طرح پڑھنے سے، اسی لیے اس کا اہتمام کیا گیا۔ تو اب جو لوگ بدعت کہتے ہیں وہ لوگ بغیر اعراب والی قرآن، اور پھر اب جو موجودہ شکل ہے قرآن کی، وہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو بدعت کی بعض قسمیں ایسی ہیں جو ضروری ہیں، واجب ہے دین میں، بدعت واجبہ، جیسے صرف نحو وغیرہ کا سیکھنا، اس کے ذریعے قرآن فہمی، حدیث فہمی حاصل ہو، اور یہ جو علوم بتائے گئے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے، احادیث شریفہ سمجھنے کے لیے، اس کو بھی بدعت واجبہ میں شمار کیا گیا، کہ یہ اگرچہ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک میں نہیں تھے، لیکن اب چونکہ قرآن فہمی، حدیث فہمی موقوف ہے ان علوم پر۔ تو بہرحال یہ بدعت کا ایک وسیع مفہوم ہے، اور اس سلسلے میں بہت کچھ علماء کرام نے لکھا ہے، تفصیل کے لیے علماء کی کتابوں کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال تو پھر اب جو مسواک، جو برش اور کولگیٹ وغیرہ جو کرتے ہیں، اور مسواک کی وہ شکل اختیار کر چکا ہے، کولگیٹ ہے، برش ہے، اس میں بعض علماء کرام کا اختلاف ہو گیا ہے کہ مسواک کا مطلب یہ ہے، مسواک سے مراد یہ ہے کہ دانتوں کی صفائی مراد لی گئی ہے۔ تو دانتوں کی صفائی جس چیز سے ہو جائے تو وہ مسواک کی شکل میں آ جائے گی، یعنی وہ مسواک کے قائم مقام ہے۔ تو وہاں پر دانت صاف کرنا مراد ہے کہا گیا، مطلب جو شخص نماز سے پہلے مسواک کرے گا اور مسواک کر کر اگر وہ نماز ادا کرے گا تو پھر اس کو 70 گنا ثواب زیادہ دیا جاتا ہے۔ جی تو لازم بات ہے کہ کوئی شخص جو زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو انہیں بغیر مسواک کے تو نماز نہیں پڑھے گا، جی مسواک کر کے ہی وہ نماز ادا کرے گا۔ تو اب پھر اس میں جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر تو عمل ہوگا، لیکن اس کی شکل بگاڑ دی جائے گی۔ تو پھر اب قرآن مجید جیسا ہے تو وہاں پر وہ واجب تھی، وہاں وہ چیز واجب ہے، تو جہاں چیز واجب ہے تو وہ چیز اس زمرے میں نہیں آئے گی۔ جیسا کہ اب مسواک سے اگر آپ جو ہے برش وغیرہ کر رہے ہیں اور دانت اگر آپ صاف کر رہے ہیں تو اس سے دانتوں کی صفائی ہو رہی ہے۔ اب آپ کو برش یوز کرنے کی، استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، جی یہی آپ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ حاجت نہیں ہے۔ اب آپ لکڑی کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے، کیونکہ آپ مسواک استعمال فرمایا کرتے تھے، تو لہٰذا ہر امتی کو چاہے کہ وہ برش کی جگہ پر لکڑی کا ہی مسواک یوز کرے اور وہی مسواک کو استعمال کرے، کیونکہ یہاں پر
وہ برش کا جو مسواک، یعنی جو برش جو مسواک کی جگہ جو لے لیا ہے، تو اس سے جو دانتوں کی صفائی کی جاتی ہے وہ لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں، یعنی سنت کی اصل شکل کو، اصل صورت کو باقی رکھا جائے۔ ہاں، یہی چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے قرآن مجید میں فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو شرعاً منع نہیں ہے برش کرنا، دانتوں کی صفائی، نظافت کا اہتمام۔ شریعت میں، اسلام میں جتنی زیادہ نظافت کو اہمیت دی گئی ہے، پاکیزگی کو، کسی اور مذہب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ نظافت اور پاکیزگی یعنی نظافت کا مطلب صاف ستھرے رہنا، جسم کو صاف ستھرا رکھنا، کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنا، بالوں کو جما کر رکھنا، کنگھی کرنا، یہ بھی دین اسلام میں داخل ہے۔ تنظفوا، صاف ستھرے رہو، پاکیزہ رہو، کیونکہ اسلام پاکیزہ مذہب ہے۔ اسلام گندگی کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ پاکیزہ، پاک صاف رہنے کا حکم دیتا ہے اپنے ماننے والوں کے لیے۔ ظاہری پاکی کا بھی حکم دیتا ہے اور باطنی پاکی کا بھی حکم دیتا ہے۔ تو مسواک کی سنت کو اپنانے کی ضرورت ہے، اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ برش کرنا منع نہیں ہے، دانتوں کی صفائی کے لیے، دانتوں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے برش کرنا شریعت میں منع نہیں ہے۔ جو چیزیں شریعت سے نہیں ٹکراتی ان کی شرعاً شریعت میں اجازت ہے، البتہ اس کی وجہ سے سنتوں کا ترک نہیں ہونا۔ ایسا نہ ہو کہ خالی برش کرنے میں رہ گئے، مسواک کی سنت ہاتھ سے نکل جا رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سنت کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئتی شہید، آیا ہے حدیث شریف میں کہ جو میری امت کے بگاڑ کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رہے گا، احادیث شریفہ پر عمل کرے گا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اب خاص طور پر اس دور میں دیکھیے مسواک کی سنت بالکل معدوم ہونے کے قریب آ گئی، الا ماشاءاللہ چند لوگ آپ کو مسواک کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حدیث نمبر 2736، باب ما جاء فی علامت المنافق۔ حدثنا ابو حفص عمر بن علی حدثنا یحیی بن محمد بن قیس عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابیہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ هذا حدیث حسن غریب من حدیث العلاء وقد روی من غیر وجہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی الباب عن عبد اللہ بن مسعود وانس وجابر۔ یہ بیان ہے حکم کا جو منافق کی نشانی کے بارے میں آیا ہے۔ منافق کی علامت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ کہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، وعدہ کرتا ہے لیکن وعدہ وفا نہیں کرتا، پورا نہیں کرتا، وعدے کی خلافی کرتا ہے۔ اور اگر اس کے پاس جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ یہ منافق ہونے کی، نفاق کی نشانی ہیں۔ حدیث نمبر 2737، حدثنا علی بن حجر حدثنا اسماعیل بن جعفر عن ابی سہیل بن مالک عن ابیہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابو سہیل هو عم مالک بن انس واسمہ نافع بن مالک بن ابی عامر الخولانی الاصبحی۔ حضرت ابو سہیل بن مالک نے بواسطہ والد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کے ہمانہ مرفوع حدیث روایت کی۔ ابو سہیل حضرت مالک بن انس کے چچا ہیں، ان کا نام نافع بن مالک بن ابی عامر خولانی اصبحی ہے۔ بہرحال منافقین یہ سب سے بدترین زمرہ ہے، سب سے بدترین شکل ہے نفاق کی، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا جب آغاز فرمایا تو متقین کا ذکر کیا، قرآن کی ابتدائی 5 آیتوں میں ان کے اوصاف بیان کیا اور ان کے فضائل اور کمالات بیان کرنے کے بعد 2 آیتوں میں خالص جو کافر ہیں ان کا ذکر کیا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ وہ لوگ یقیناً وہ لوگ جو کفر کیا ان کو ڈرانا نہیں ڈرانا دونوں برابر ہے۔ کیوں؟ ایمان لانے والے نہیں ہیں، چاہے ڈرائیے آپ ان کو یا مت ڈرائیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ ان کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیا ہے، اب کوئی خیر کی بات، کوئی ایمان کی بات، کوئی نیکی اور سعادت مندی کی بات ان کے دلوں میں، ان کے کانوں میں داخل نہیں ہو سکتی۔ 2 آیتوں میں کافروں کا خلاصہ کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد جو رکوع ہے، دوسرا رکوع پہلے پارے کا،
ومن الناس من یقول سے تقریباً 13 آیتیں غالباً منافقوں کی مذمت میں نازل کی گئی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نفاق کتنی خطرناک چیز ہے، نفاق سے بچنا چاہیے۔ نفاق کا مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چند ایسے بھی لوگ تھے جو زبان سے آمنا کہتے تھے، ہم مومن ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، منافق تھے۔ وہ کافروں کے پاس جاتے تو کہتے تھے انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مومنوں کے پاس آتے تو کہتے تھے قالوا آمنا، ہم ایمان لائے، اور مال غنیمت میں حصہ وغیرہ حاصل کرنے کے لیے وہاں ایمان ظاہر کرتے تھے۔ اور کفار کو اگر فتح ہو جاتی، وہ لوگ جیت جاتے تھے تو کہتے تھے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے جنگ میں؟ ہم مسلمانوں کے ساتھ تھے، لیکن حمایت تمہارے ساتھ تھی ہماری، ہم تمہاری مدد کے لیے ہی مسلمانوں کے پاس گئے تھے تاکہ ہم دوست کے لباس میں رہ کر ان کے عزائم اور ان کے مقاصد معلوم کر کے تم تک پہنچائیں۔ تو یہ منافقین بدترین جماعت ہے، اور منافقین کے ٹھکانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دوزخ میں سب سے نچلے طبقے میں، سب سے دوزخ کے تہ میں گڑھے میں رہنے والے منافقین ہوں گے۔ حدیث نمبر 2738 حدثنا محمود بن غیلان حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن سفیان عن الاعمش عن عبداللہ بن مرۃ عن مسروق عن عبداللہ بن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من کن فیہ کان منافقا وان کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا خاصم فجر واذا عاهد غدر۔ هذا حدیث حسن صحیح وانما معنى هذا عند اہل العلم نفاق العملی وانما كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ هكذا روي عن الحسن البصري شيء من هذا۔ حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة بهذا الاسناد نحوه۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 باتیں ایسی ہیں جس کسی میں وہ پائی جائیں وہ منافق ہے، اور اگر ان میں سے ایک بات پائی جائے، 4 علامتوں میں سے کوئی ایک علامت پائی جائے تو سمجھو کہ منافقت کی خصلت پائی گئی، جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ ایک اس میں اضافہ ہے ایک چیز کا، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جھوٹ کو عادت بنا لے، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ کہتا ہے۔ تو جو ہمیشہ جھوٹ بولنے والے ہیں ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے، نصیحت حاصل کرنا چاہیے اس حدیث شریف سے کہ جب بھی بات کرے جھوٹ بولے، یہ نفاق کی علامت ہے، منافق ہونے کی نشانی ہے۔ اور دوسری جو بات بیان کی گئی، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے۔ پہلے تو وعدہ نہیں کرنا چاہیے، اگر وفا نہیں کر سکتا، وعدہ پورا نہیں کر سکتا تو وعدہ نہیں کرنا چاہیے۔ وعدے کر رہا ہے، خلاف ورزی کر رہا ہے، یہ بھی منافق ہونے کی نشانی ہے۔ جھگڑا کرے تو گالی دے، جب کسی سے مخاصمت ہو، لڑائی جھگڑا ہو تو زبان کھلے تو بس گالیوں کی بوچھار ہو، گالیوں کی برسات ہو، یہ بھی منافق ہونے کی نشانی ہے۔ اور معاہدہ کرے تو معاہدے کی خلاف ورزی کرے، کسی سے کوئی اگریمنٹ کرے، معاہدہ کرے تو اس میں دھوکہ دے، دھوکہ دہی سے کام لے، تو یہ بھی منافق ہونے کی نشانی ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء کے نزدیک نفاق سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو منافقین تھے وہی مراد ہیں، ویسے منافقین مراد ہیں؟ عملی نفاق ہے یا اعتقادی نفاق ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے عملی نفاق مراد ہے، عمل میں نفاق۔ نفاق کا مطلب ظاہر اور باطن میں مخالفت، ظاہر ایک ہے باطن ایک ہے، اس کو منافق کہتے ہیں۔ جھٹلانے والا نفاق تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں تھا کہ اس وقت ایک بدترین گروہ، ایک بدترین فرقہ ایسا بھی تھا جو زبان سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، لیکن ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوا تھا، وہ اعتقادی منافق تھے۔ اور اس دور میں عملی نفاق رہ گیا ہے، اعتقادی نفاق نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں کچھ ایسا ہی مروی ہے۔ حسن بن علی خلال نے بواسطہ عبداللہ بن نمیر، اعمش اور عبداللہ بن مرہ ایسی سند کے ساتھ جس کے ہم نے روایت کی ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2739 حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو عامر حدثنا ابراہیم بن طہمان عن علی بن عبد الاعلی عن ابی النعمان عن ابی وقاص عن زید بن ارقم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وعد الرجل وینوی ان یفی به
فلم یفی بہ فلا جناح علیہ ھذا حدیث غریب ولیس اسنادہ بالقوی علی بن عبد الاعلی ثقۃ وابو النعمان مجہول وابو وقاص مجہول۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت پورا کرنے کی ہو مگر وہ کسی وجہ سے پورا نہ کر سکے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ایک آدمی وعدہ کیا اور اس کی نیت کیا ہے؟ وعدہ پورا کرنے کی ہے، وعدہ خلافی کی نیت نہیں ہے، وعدہ پورا کرنے کی نیت ہے، نیت اچھی ہے لیکن کسی وجہ سے وعدہ پورا نہیں کر سکا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی نیت اچھی ہے، وعدہ پورا کرنے کی تھی، کسی رکاوٹ کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے وہ اپنا وعدہ وفا نہیں کر سکا۔ اسی لیے مومن کو نیت اچھی رکھنی چاہیے۔ تمام اعمال کا دار و مدار بھی نیت پر ہے، جس کی جیسی نیت ہوگی اس کو اس کی نیت کے مطابق جزا اور سزا ملے گی۔ اچھی نیت رکھنا چاہیے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک مومن ہے، خیر کے کاموں کا ارادہ ہے، نیکی کے کاموں کا ارادہ ہے لیکن کر نہیں سکتا، ہو اس کی استطاعت میں نہیں ہے، تو نیت کی وجہ سے اس کو ثواب ضرور ملے گا۔ حدیث نمبر 2740، باب ما جاء سباب المسلم فسوق۔ حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا عبد الحكيم بن منصور الواسطي عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال المسلم أخاه كفر وسبابه فسوق۔ وفي الباب عن سعد وعبد الله بن مغفل حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وقد روي عن عبد الله بن مسعود من غير وجه۔ یہ بیان اس حکم کا جو آیا ہے کہ مسلمان کو برا بھلا کہنا، گالی گلوچ کرنا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان بھائی سے لڑنا کفر ہے اور اسے گالی دینا گناہ ہے۔ قتال کرنے سے مراد کیا ہے؟ اگر ایک مسلمان کو قتل کر دے، مار ڈالے اور اس کو حلال سمجھے حرام کو تو کافر ہو جائے گا۔ یا تغلیظاً ہے، یہ تغلیظاً کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈرانے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے کہ بہت بڑا جرم ہے مسلمان سے لڑنا، مسلمان سے جھگڑنا اور اس کو گالی گلوچ کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مسلمانوں کو آپس میں اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے، ورنہ دوسرے لوگ اس نا اتفاقی کا فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ آج عدم اتحاد کی وجہ سے، عدم اتفاق کی وجہ سے مسلمان ہر جگہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اور تباہ و تاراج کیے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اتحاد اور اتفاق سے مل جل کر رہنا چاہیے، کیونکہ جو قوم متحد نہیں رہتی وہ تباہ و تاراج کر دی جاتی ہے، اور مل جل کر رہنے میں، اتحاد کے ساتھ رہنے میں جو قوت ہے، جو طاقت ہے اور جو ہمت اور بلندی ہے وہ تنہا رہنے میں نہیں ہے۔ جو تنہا رہتا ہے وہ کسی نہ کسی کا شکار ہو جاتا ہے، اور جو جماعت کے ساتھ وابستہ رہتا ہے اس پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم بڑی جماعت کی پیروی کرو، جماعت سے وابستہ رہو، کیونکہ بھیڑیا اسی بکری پر حملہ آور ہوتا ہے، حملہ کرتا ہے جو بکری ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے، تو شیطان بھی انہی لوگوں پر حاوی ہو جاتا ہے جو جماعت سے الگ ہو جاتے ہیں۔ بڑی جماعت یعنی اہل سنت و جماعت سے جو علیحدہ ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، شیطان ان پر حاوی ہو جاتا ہے، غالب آ جاتا ہے اور ان کے ایمان کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے جماعت سے وابستہ رہنا چاہیے، اور جماعت میں برکت بھی ہے، اور جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ تنہائی شریعت میں پسند نہیں ہے، البتہ تنہائی کے بارے میں آیا ہے کہ برے ہم نشین سے، برے ساتھی سے تنہا رہنا بہتر ہے۔ ایک ایسا شخص ہے جس کی صحبت میں رہنے سے انسان بگڑ سکتا ہے، خرابی پیدا ہو سکتی ہے، اس کے اندر نمازوں سے غافل ہو سکتا ہے، ایسے شرعی امور میں، شرعی کاموں میں، شرعی عبادتوں میں اس کے رکاوٹ ہو سکتی ہے، تو ایسے شخص کے ساتھ رہنے سے تنہا رہنا بہتر ہے۔ حدیث نمبر 2741،
حدثنا محمود بن غیلان حدثنا وکیع عن سفیان عن زبید عن ابی وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله کفر هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے، یعنی اس سے لڑنا کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر اس کے قتل کو حلال سمجھ کر اگر اس کو قتل کر ڈالے، مار ڈالے، تو یہ کافر ہو جائے گا حرام کو حلال سمجھنے کی وجہ سے۔ ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے، اور ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان سے لڑنا کبھی کفر تک پہنچا دیتا ہے، یعنی تغلیظاً ہے یہ ڈرانے کے لیے کہ مسلمان سے لڑنا بہت بڑا گناہ ہے، انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 2742 باب ما جاء فی من رمى اخاه بکفر۔ حدثنا احمد بن منیع حدثنا اسحاق بن یوسف الازرق عن هشام الدستوائی عن یحیی بن ابی کثیر عن ابی قلابة عن ثابت بن الضحاک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس على العبد نذر فيما لا يملك ولا عن المؤمن كقاتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة وفي الباب عن ابي ذر وابن عمر هذا حديث حسن صحيح۔ یہ بیان اس حکم کا جو اپنے بھائی پر کفر کی تہمت لگائے، کسی مسلمان کو کافر کہنا درست نہیں ہے۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے پر اس چیز کی نظر نہیں جس کا وہ مالک نہیں، جس چیز کی قدرت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، اس کی اگر نظر مان رہا ہے تو اس نظر کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ نظر اسی میں درست ہے جس کا وہ مالک ہے، جو وہ کر سکتا ہے۔ مومن پر لعن طعن کرنے والا قاتل کی طرح ہے، اس کو قتل کرنے والے کی طرح ہے۔ مومن پر لعن طعن نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لعن کے معنی ہیں اللہ کی رحمت سے دوری، تو کوئی بھی اللہ کی رحمت سے مستغنی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک شخص کو اس کی رحمت کی ضرورت ہے۔ کسی مومن پر لعن طعن نہیں کرنا چاہیے، برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اس پر تنقید نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مومن کو لعن طعن کرنا، مومن پر لعنت بھیجنا ایسے ہی ہے جیسے اس کو قتل کر ڈالنا۔ اور جو کوئی کسی مومن پر کفر کی تہمت لگائے تو گویا وہ اس کو قتل کرنے والے کی طرح ہے۔ مومن پر تہمت لگانا گویا مومن کو قتل کر دینا ہے، کیونکہ جس شخص پر تہمت لگائی جاتی ہے اس کا وقار مجروح ہو جاتا ہے، معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں اس کی جو ساکھ تھی اور جو وقار تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کی نظر سے وہ گر جاتا ہے، جو عزت تھی، جو پوزیشن تھا اس کا۔ بے گناہی بعد میں ثابت ہو جائے ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر کوئی شخص گرفتار ہو جاتا ہے، پولیس والے اس کو گرفتار کر لیتے ہیں، موجودہ دور میں جو حالات ہیں بے گناہ کو بھی گرفتار کر لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے محلے والوں میں، رشتہ داروں میں اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ کہ بعد میں حکومت کی طرف سے اس کی جانب سے سرٹیفکیٹ دیا جائے، معاوضہ دیا جائے، یہ معاوضہ اس کی کھوئی ہوئی عظمت کو نہیں لوٹا سکتا، یعنی کھوئی ہوئی عزت کو واپس نہیں لا سکتا، کیونکہ جو شخص ایک مرتبہ نظر سے گر جاتا ہے اس کا دوبارہ اٹھنا مشکل ہے۔ اسی لیے پولیس وغیرہ پکڑتی بول کے وہ نہیں، مطلب اس کے علاوہ بھی شخص جو ہے نا، مطلب کسی کو ناحق الزام اور تہمت لگا کر اس کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، کسی کو تو خیر پولیس پکڑنے سے تو اس پر زیادہ ظلم ہوگا، زیادہ ظلم ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر اس کی شان میں، اس کی عزت میں، اس کے وقار میں، اس کے پوزیشن میں، اس کے لیول میں اگر کوئی کمی آ جاتی ہو ایسے غلط الزام لگانے کی وجہ سے، تو اس سے بچنا لازم ہے، ضروری ہے، ضروری ہے۔ ہاں، اور جو کوئی جس کسی چیز کے ساتھ خودکشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی چیز کے ساتھ اسے عذاب دے گا۔ اس سے پہلے بھی اس مفہوم کی حدیث گزر چکی ہے کہ جو شخص جس نوعیت کے ساتھ، جس کیفیت کے ساتھ دنیا میں خودکشی کرے گا، پھانسی لے کر مرے گا، پہاڑ کے اوپر سے گر کر مرے گا، بلڈنگ کے اوپر سے چھلانگ لگا کر مرے گا، ڈوب کر مرے گا، یا اپنے آپ کو جلا لے کر مار ڈالے گا، یا چھرا گھونپ کر مار ڈالے گا، جس قسم سے بھی وہ اپنے آپ کو قتل کرے گا، قیامت کے دن جہنم میں اس کو اسی قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ خودکشی کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے جان اور اس کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے تو مومن کا مال
مومن کا مال نہیں ہے، اس کی جان نہیں ہے، بلکہ اس نے اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے جنت کے بدلے میں، تو اب اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اس میں تصرف نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جہاں اس کے اعضاء کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اجازت دیا ہے، وہیں استعمال کرنا ہے۔ تو یہ جان جب اس کی نہیں ہے، اس جان کو وہ ختم کر رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے، تو یہ بھی حرام ہے۔ ایسے ہی آج کل جو ماحول ہو گیا ہے کہ اسکیننگ کے ذریعے یہ پتہ چلایا جاتا ہے، معلوم کیا جاتا ہے کہ رحم میں لڑکا ہے، پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ معلوم کر کے جب لڑکی ہے معلوم ہوتا ہے تو حمل ساقط کر دیا جاتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ حمل گرا دیا جاتا ہے، ایبورشن کیا جاتا ہے، یہ بھی حرام ہے، شریعت میں غلط ہے، کیونکہ یہ بھی قسم کی موت، ایک کو مار ڈالنا ہے ایک نفس کو۔ تو بہرحال اس حدیث شریف میں 3-4 باتیں بتائی گئی ہیں کہ جو شخص نظر مانتا ہے، ایسی نظر مانتا ہے کہ وہ اس نظر کو پوری کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، تو اس کی نظر کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور ایسی نظر ماننے سے بندے کو احتیاط کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات جو بتائی گئی ہے، مومن پر لعن طعن کرنا، مومن کو برا بھلا کہنا، اس کی توہین کرنا، گویا اس کو قتل کرنے کی طرح ہے۔ اور تیسری بات جو بتائی گئی، کسی مومن پر کفر کی تہمت لگانا، کسی مومن کو کافر کہنا، گویا اس کو مار ڈالنا ہے، اس کو قتل کر دینا ہے۔ لہذا کسی کو کافر کہنے سے احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ وہ کافر نہ ہو یا کسی پر لعن طعن کیا جائے اور وہ لعن طعن کا مستحق نہ ہو، تو جیسا کہ احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ وہ لعنت پھر لعنت کرنے والے کی طرف پلٹتی ہے۔ اگر لعنت اپنا محل نہیں پاتی ہے، جس شخص پر لعنت کی گئی وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے، تو لعنت پھر لعنت بھیجنے والے کی طرف پلٹتی ہے۔ اور چوتھی بات جو بتائی گئی ہے، خودکشی کرنا حرام ہے۔ جو شخص دنیا میں خودکشی کرے گا، جس طریقے سے اپنے آپ کو مار ڈالے گا، قیامت کے دن جہنم میں اس کو اسی طرح کا عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اور جو نظر کی جو آپ بات فرما رہے ہیں جی مفتی صاحب، جی، تو اس میں یعنی وہ شخص ایسی نظر مانگتا ہے جس کو پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو پھر وہ نظر کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نظر کا جو کفارہ ہے وہ تو دینا پڑے گا، وہ تو دینا پڑے گا۔ حدیث نمبر 2744، نظر کے بارے میں جو آیا ہے کہ جس چیز جو نظر پوری نہیں کر سکتا انسان، اس کو ایسی نظر نہیں ماننا چاہیے۔ اگر مان لے تو پھر اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ جیسے غالباً کوئی شخص پیدل چل کر حج کرنے کی نظر مانا تھا، یا کچھ ایسا ایک واقعہ آیا ہے حدیث میں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو عذاب نہیں دیتا، سزا نہیں دیتا۔ یہ شخص کیوں اپنے آپ کو سزا دے رہا ہے، سواری رکھ کر بھی پیدل چل رہا ہے؟ تو کہا گیا کہ اس نے پیدل چل کر حج کرنے کی نظر مانی تھی، تو حضور فرمایا کہ اس کو سوار ہونا چاہیے اور قسم کا کفارہ دینا چاہیے۔ نظر قسم جو کھایا تھا، قسم توڑ دیا، تو اس کا کفارہ دینا ضروری ہے۔ اور اس کی جگہ چونکہ اب پیدل چلنے کی طاقت نہیں رہی جسم میں، لہذا سوار ہو کر قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ تو بہرحال ایسی نظریں نہیں ماننا چاہیے جس کو انسان پورا نہیں کر سکتا۔ بغیر نظر مانے کے کوئی کام کر سکتا ہے، بھلائی کے، خیر خیرات کے، کسی غریب کی مدد کرنے کے، تو کرنا چاہیے۔ بول کر کرنے سے بہتر یہ ہے کہ بغیر بولے کے جو کر سکتا ہے وہ کرے، بولنے کے بعد نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ جیسے کوئی قسم کھا لے یا نظر مان لے، پھر پوری نہ کر سکے تو وہ گرفت میں آ جائے گا۔ حدیث نمبر 2744، باب ما جاء فی من یموت وهو یشهد ان لا الہ الا اللہ۔ حدثنا قتیبہ حدثنا لیث عن ابن عجلان عن محمد بن یحیی بن حبان عن ابن محیرز عن الصنابحی عن عبادۃ بن الصامت انه قال دخلت علیہ وهو فی الموت فبکیت فقال مهلا لم تبکی فواللہ لئن استشهدت لأشهدن لك لئن استشهدت لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأنفعنك ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا وسأحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار۔ وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وجابر
وابن عمر وزید بن خالد والصنابحی عبد الرحمن بن عسیلہ ابو عبداللہ هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه وقد روی عن الزہری انه سئل عن قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ فقال انما كان هذا في اول الاسلام قبل نزول الفرائض والامر والنهي ووجه هذا الحديث عند بعض اهل العلم ان اهل التوحید سيدخلون الجنة وان عذبوا في النار بذنوبهم فإنهم لا يخلدون في النار وقد روي عن ابن مسعود وأبي ذر وعمران بن حسين وجابر بن عبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيخرج قوم من النار من أهل التوحيد ويدخلون الجنة وهكذا روي عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وغير واحد من التابعين في تفسير هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين قالوا اذا اخرج اهل التوحید من النار وادخلوا الجنة يود الذين كفروا لو كانوا مسلمین۔ یہ بیان اس حکم کا جو آیا ہے شخص کے بارے میں جو انتقال کرتا ہے اس حال میں کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے۔ صنابحی سے روایت ہے، کہتے ہیں میں حضرت عبادہ بن صامت کے پاس گیا اس حال میں کہ وہ قریب المرگ تھے، مرض الموت میں تھے اور موت کا وقت قریب آ چکا تھا۔ میں رو پڑا تو فرمانے لگے ٹھہر جاؤ، کیوں روتے ہو؟ میں ان کی یہ حالت دیکھ کر، ان کے دنیا سے رخصت ہونے کو دیکھ کر رونے لگا۔ ایک صحابی رسول ہیں عبادہ بن صامت، تو میں رونے لگا، تو مشہور صحابی ہیں، تو فرماتے ہیں میں رونے لگا تو حضرت فرمائے کہ ٹھہر جاؤ، کیوں روتے ہو؟ کیا بات ہے؟ رونے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اگر مجھ سے گواہی مانگی گئی تو تمہارے لیے گواہی دوں گا، اور اگر میری شفاعت سفارش قبول کی گئی تو تمہاری شفاعت کروں گا، اور اگر ہو سکا تو میں تمہیں نفع پہنچاؤں گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفارش کا، شفاعت کا عقیدہ غلط نہیں ہے، گمراہی نہیں ہے، بلکہ عین قرآن اور حدیث کے مطابق۔ ایک صحابی اپنے انتقال کے وقت فرما رہے ہیں ان کے شاگرد سے، ان سے ملاقات کے لیے آنے والے سے کہ اگر میری سفارش قبول کی گئی تو ضرور میں تمہاری سفارش کروں گا، اور گواہی اگر مجھ سے طلب کی جائے تمہارے بارے میں، تمہارے ایمان کے بارے میں، تو میں ضرور گواہی دوں گا فرماتے ہیں۔ اور اگر میں تم کو فائدہ پہنچا سکا، فائدہ پہنچانے کی طاقت ہے، تو ضرور میں تم کو قیامت کے دن فائدہ پہنچاؤں گا۔ پھر آپ نے فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی حدیثیں سنی ہیں ان میں سے ہر وہ حدیث تم سے بیان کر دی جس میں تمہارا نفع تھا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ میں نے جو براہ راست سنے تھے آپ سے، اور جس میں امت کا فائدہ تھا، جس پر عمل کرنے میں امت کے لیے سراسر بھلائی تھی، امت کے مفادات سے متعلق جو حدیثیں تھیں وہ تمام کی تمام میں نے تم سے بیان کر دی، کوئی چیز نہیں چھپائی۔ البتہ صرف ایک حدیث رہ گئی ہے جس کو میں نے تم سے نہیں بیان کیا۔ آج میں وہ حدیث تم کو بیان کرتا ہوں، اس وقت میرا نفس گھیر لیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ارشادات مبارکہ سنے تھے ان کی تبلیغ کر دی، ان کو پہنچا دیا، امت کے حوالے کر دیا، امت کو کے درمیان اس علم کو پھیلا دیا۔ البتہ ایک حدیث جو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اس کو میں نے آج تک بیان نہیں کیا تھا، لیکن اب چونکہ میرا آخری وقت آ چکا ہے اب میں وہ حدیث بھی بیان کر دوں گا۔ اس میں حکمت کیا تھی اس حدیث کو بیان نہیں کرنے کی؟ وہ حدیث یہ تھی کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا، یعنی صرف کلمہ پڑھنے سے بندہ جنت کا حقدار قرار پاتا ہے، مستحق ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث اگر ابتداء میں ہی بیان کر دیتے تو لوگ عمل کے میدان میں پیچھے ہو جاتے اور عمل کرنا چھوڑ دیتے، بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے کر اسی پر اکتفا کرتے تھے، اسی پر خاموش ہو جاتے تھے، قناعت کرتے تھے۔ اسی لیے اس حدیث کو بیان نہیں کیے، لوگوں کو عمل کرنے دیے تاکہ عملی میدان میں مسلمان پیچھے نہ رہیں۔ لیکن اس حدیث کا مطلب جو ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو کلمہ طیبہ جو پڑھتا ہے، ورد کرتا ہے جو مسلمان، تو اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے، ایسی بھی ایک حدیث آئی ہے، اسی میں ہے آگے آ رہا، تو آگ حرام ہے جی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے حدیث مبارکہ کہ مفتی صاحب جو میں دیگر محدثین اور دیگر مفتیان کرام سے جو میں سنا ہوں تو میں اس کی اصلاح چاہ رہا ہوں آج آپ سے کہ اس کا مطلب کیا یہ ہے مفتی صاحب کہ جو شخص جو گناہ کرتا ہے دنیا میں، جیسا کسی کا حق تلفی کر لیا، کسی کی زمین قبضہ کر لیا، یا کسی کے پیسے چوری کر لیا، یا والد کے انتقال کے بعد بھائیوں کا حق تھا
وہ حق مار کے خود رکھ لیا اپنے پاس, کھا لیا, جی, تو اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی, جی. وہ سزا پا کر جنت میں داخل ہوگا. مطلب ہاں, یہ ہے, دو مطلب بیان کیے جا رہے ہیں یہاں پر, آگے اس کا مطلب آ رہا ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں وہ حدیث میں آج کے دن تم کو بیان کروں گا, کیونکہ اب میرا وقت آ چکا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ انتقال سے پہلے اس کو بیان کر دوں. اس سے صحابہ کرام کا شوق بھی معلوم ہوتا ہے علم کی نشر و اشاعت کا, کہ آخری وقت ہے, ویسے وقت انسان پریشان رہتا ہے اور ایک قسم کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے, وحشت کے عالم میں ہوتا ہے آدمی. لیکن یہ صحابہ کرام ہیں جو مقدس ہستیاں, ساری کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین جماعت صحابہ کی ہے. ایسے وقت بھی جب کہ موت بالکل قریب ہے, اب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے, ایسے وقت بھی اگر علم کی کوئی بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں تو اس سے بھی وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹتے تھے. چنانچہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو کوئی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کو حرام کر دیتا ہے. اس باب میں حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی اور طلحہ اور جابر اور ابن عمر اور زید بن خالد رضی اللہ عنہم سے روایات منقول ہیں, اور سنابحی عبد الرحمن بن عسیلہ ابو عبداللہ ہیں. یہ حدیث حسن صحیح ہے, اس سند سے غریب ہے. اور زہری سے روایت آئی ہے کہ ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بارے میں پوچھا گیا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. حضرت زہری رضی اللہ عنہ سے یہ تابعی ہیں, ان سے پوچھا گیا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے, حدیث میں اس کا مطلب کیا ہے, مفہوم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ابتدائے اسلام میں تھا, جبکہ ابھی فرائض کا حکم نہیں آیا تھا, نماز کا حکم نہیں آیا تھا, زکوٰۃ, روزہ. اسٹیپ بائی اسٹیپ جیسے جیسے لوگ مسلمان ہوتے گئے بتدریج, قدم بقدم, اسٹیپ بائی اسٹیپ, مرحلہ وار ایک ایک فرض نازل ہوتا گیا. نماز کی فرضیت ہوئی, پھر زکوٰۃ, روزہ وغیرہ, ایسے مختلف فرائض. تو اسلام کے جو فرائض ہیں, فرائض اور امر و نہی کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے یہ, کہ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہی جنت کے حقدار قرار پاتے تھے. البتہ جب نماز کی فرضیت کا حکم نازل ہوا, روزے کی فرضیت کا حکم نازل ہوا, زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم نازل ہوا, حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا, تو اس وقت اب خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر عمل نہیں کریں گے تو جنت میں نہیں جائیں گے. یہ ابتدا اسلام میں تھا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا تھا, کلمہ شہادت پڑھتا تھا, وہ جنت میں داخل ہونے کا مستحق قرار پاتا تھا. لیکن جب فرائض نازل ہو گئے, اسلام کے احکام بتدریج اتارے گئے, اب ان پر عمل کرنا ضروری ہو گیا. ایک مطلب یہ ہے, اور ایک مطلب یہ بیان کیا گیا, اور اس حدیث کی توجیہ بعض اہل علم کے پاس یہ ہے کہ اہل توحید عن قریب جنت میں داخل ہوں گے, اگرچہ کہ ان کو دوزخ میں ان کے گناہوں کی سزا دی جائے گی, کیونکہ وہ دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہیں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ عمل نہیں بھی کیا, لیکن کلمہ توحید, کلمہ شہادت اس کے دل میں ہونے کی وجہ سے, زبان سے اللہ کی وحدانیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور دل سے تصدیق کرنے کی وجہ سے بندہ ہمیشہ دوزخی نہیں رہے گا, دوزخ میں جائے گا, لیکن اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد پھر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے دوبارہ جنت میں داخل کیا جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا جنتی ہے, اس کا ایک مفہوم یہ ہے. ایک مفہوم تو یہ ہے کہ یہ ابتدا اسلام میں تھا, جبکہ ابھی فرائض کا حکم نہیں آیا تھا, نماز فرض نہیں ہوئی تھی, روزہ فرض نہیں ہوا تھا, زکوٰۃ اور حج کے احکام بھی نازل نہیں کیے گئے تھے. ایک توجیہ یہ بیان کی گئی, اور دوسری توجیہ یہ بیان کی گئی کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ دائمی دوزخی نہیں ہوتا, دوزخ میں اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد پھر دوبارہ جنت میں وہ داخل ہوگا. حضرت ابن مسعود, ابو ذر, عمران بن حسین, جابر بن عبداللہ, ابن عباس, ابو سعید الخدری اور انس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اہل توحید جنہیں اقرار رسالت بھی ہو, اہل توحید سے مراد صرف اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے نہیں, بلکہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی اس میں شامل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو تسلیم کرنے والے اہل توحید کی ایک جماعت کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ سعید بن جبیر، ابراہیم نخعی اور کئی تابعین سے اس آیت کے بارے میں، جو 14ویں پارے کی پہلی آیت ہے، سورہ حجر کی دوسری آیت، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، تمنا کریں گے کون؟ کفار تمنا کریں گے، آرزو کریں گے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھ لیے ہوتے تو آج جس طرح کلمہ توحید کی گواہی دینے والوں کو جہنم سے نکالا جا رہا ہے، ان کو بھی جہنم سے نکال لیا جاتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب اہل توحید کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا تو کافر چاہیں گے، تمنا کریں گے، آرزو کریں گے کہ کاش کہ وہ بھی صرف مسلمان ہو گئے ہوتے، عمل نہیں بھی کیے ہوتے، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیے ہوتے تو وہ بھی آخر میں جنت میں داخل کر دیے جاتے۔ دو مفہوم ہو گئے اس میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا جنتی ہے، یہ ابتداء اسلام میں تھا، یا پھر اگر اس کا حکم باقی ہے کہ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا، اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 2745، حدثنا سوید بن نصر حدثنا ابن مبارک عن لیث بن سعد، 44 تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احادیث شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔